بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج کا موضوع بحث ہے پیراگراف نمبر 15. اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن. انور میرا بہترین دوست ہے. انور از مائی بیسٹ فرینڈ. یہ تو امید ہے ایزی سینٹینس ہے، یہ آپ کو آتا ہوگا. اس کے والد ایک استاد ہیں. ہز فادر از اے ٹیچر. یہاں پہ مجھے ہمسی اس لیے آئی ہے کہ اکثر بچے لکھ دیتے ہیں his father are a teacher. دیکھو ازر سے بتایا جا رہا ہے، سنگولر ہے، از ہی آئے گا. کلیئر؟ سو وہ بہت نیک اور ایماندار آدمی ہیں. he is a very pious and honest man. اسٹوڈنٹ نیک کیا ہوگا؟ pious یعنی متقی، پرہیزگار، honest اور ایماندار ہیں. انور ہمارے گھر کے قریب رہتا ہے. انور lives near our house. اس کا مکان بہت اچھا اور خوبصورت ہے. His house is very good. بہت اچھا ہے and beautiful اور خوبصورت ہے. ہم اکٹھے اسکول جاتے ہیں. We go to school. اکٹھے کیا ہوگا؟ Together. کیا؟ Together. شام کو میں اس کے گھر جاتا ہوں. I go to his house in the evening. In the evening. Clear? سو اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک ورڈ واول پہ ختم ہو رہا ہے اور اگلا واول سے شروع ہو رہا ہے، جیسے دی واول پہ ختم ہو رہا ہے، ایوننگ اس کے بیچ میں ایک آر بولا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انٹروسیو آر. جو انٹروسیو ہوتا ہے زبردستی آتا ہے. کلیئر؟ صرف اسٹوڈنٹس بولا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. سو ہم اکٹھے پڑھتے ہیں. وی اسٹڈی ٹوگیدر. وی اسٹڈی ٹوگیدر. ہم اکٹھے پڑھتے ہیں. وہ امتحان میں ہمیشہ اول آتا ہے. He always stands first. اول آتا ہے stands first in the examination. امتحان میں. وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے. He wears neat and clean. Neat and clean کیا ہوگا؟ صاف ستھرے. کپڑے کی انگلش آپ کو پتا شوز ہوتی ہے. اوکے اچھا، کلوتھس ہے. گڈ. نیکسٹ ون. ناؤ وی موو ٹو پیراگراف نمبر 16. دودھ ایک مکمل غذا ہے. ملک از اے پرفیکٹ ڈائٹ. اسٹوڈنٹس یہ ریسرچ آ گئی ہے کہ دودھ مکمل غذا نہیں ہے کیونکہ اس میں آئرن نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور آئرن ہمارے باڈی کے لیے ضروری ہے. ہیمو گلوبن جو ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے وہ باڈی میں کیا لے کے جاتی ہے؟ آکسیجن. اور آکسیجن کو کیری کرنے کے لیے آئرن چاہیے ہوتا ہے جو کہ دودھ میں نہیں ہے. تو لہٰذا جب تک ریسرچ نہیں آئی تھی تب تک ملک واز اے پرفیکٹ ڈائٹ. لیکن ہم نے تو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سو دودھ ایک مکمل غذا. ملک از اے پرفیکٹ ڈائٹ. لیکن مکمل ہے نہیں. یہ میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے. اٹ از سویٹ اینڈ ڈیلیشیس. کلیئر؟ میٹھا تو آپ کو پتا کیا ہوتا ہے. سویٹ. ڈیلیشیس کیا ہوگا؟ لذیذ یعنی مزیدار. اس کا رنگ سفید ہوتا ہے. اٹس کلر از وائٹ. یہاں پہ اب یہ دیکھیے اسٹوڈنٹس، انہوں نے جتنے بھی پیراگراف دیے ہیں اس پیراگراف وہ اتنے ایزی نہیں ہے کہ سب کے پورے نمبر ان میں آ جائیں، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ اب یہ اٹس جو ہے اپوسٹروفی ایس والا لکھ دیں گے، نمبر کٹ جائیں گے. کلیئر؟ تو ہر جملہ میں آپ کو اوپن چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں مسٹیک کرنے کے دیر آر 100 چانسز. اگلا ہے ہم زیادہ تر دودھ گائے اور بھینس سے حاصل کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے گائے اور بھینس کی انگلش لکھی تھی. کلیئر؟ گوٹ لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ گوٹ اینڈ شیپ. تو لہٰذا آپ نے وی گیٹ ملک. ہم دودھ حاصل کرتے ہیں موسٹلی فرام کاؤز اینڈ بفلوز. اب دیکھیے بفلو کے اسپیلنگ میں پھنس جانا ہے. نہیں پھنستے. بفلو کو تو آتے ہیں بفلوز میں ایس یا ای ایس. تو یہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس پلیز آپ نے نہیں کرنی. آگے دودھ ہمیں صحت مند اور طاقتور بناتا ہے. ملک میکس اس ہیلدی اینڈ اسٹرانگ. صحت مند کیا ہوگا؟ ہیلدی. اور اسٹرانگ کیا ہوگا؟ اب دیکھو ملک سنگولر ہے تو میکس ہے، لوگ میک کہہ دیتے ہیں. اسی لیے کوئی نہ کوئی مسٹیک آپ کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اتنے آسان پیراگراف دیے ہیں. اس سے دہی، مکھن اور پنیر بھی بناتے ہیں. سو وی آلسو میک. دیکھو دہی کیا ہوگا؟ کرڈ. یوگرٹ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اسپیلنگ میں آپ پھنس جائیں گے، لہذا کرڈ ہی لکھ لیں. بٹر مکھن ہے اور چیز کیا ہوگا؟ پنیر فرام اٹ. بچوں اور مریضوں کے لیے دودھ بیش قیمت غذا ہے. بیش قیمت غذا یعنی یوزفل ہے، پریشیس ہے. کلیئر؟ بچوں اور مریضوں کے لیے فار چلڈرن اینڈ پیشنٹس. سو ملک از اے یوزفل ڈائٹ. ملک از اے پریشیس ڈائٹ، ویلیویبل ڈائٹ فار چلڈرن اینڈ پیشنٹس. دودھ کو ہمیشہ ابال کر استعمال کرنا چاہیے. ملک شوڈ آلویز بی یوزڈ. آلویز ہمیشہ بی یوزڈ استعمال کرنا چاہیے آفٹر
being boiled, ابالے جانے کے بعد یا after boiling. So milk should always be used after boiling. Thank you very much. That's the end of paragraph 15 and 16.